تو ہم کہتے ہیں بات کرے، وہ کہتے ہیں آپ سے نہیں کریں گے. تو ہم کہتے ہیں کن سے کریں گے، تو کہتے ہیں ان سے کریں گے. ہم کہتے ہیں وہ کون ہے، کہتے ہیں قبر تک جن کا پیچھا کریں گے. یار کیا بات کر رہے ہیں آپ نے کہا 7 کا کمرہ بھی مجھے دے دو، میں نے جمنیزیم بنانا ہے. ہم نے کہا کمرہ توڑو، جمنیزیم وزیر اعظم پرانے ہیں بنانے دو. امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس نے سازش کی. پھر وہاں پہ جا کے ہائر کر لیتے ہیں لابسٹ. کبھی ڈونلڈ لو کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اس کے خلاف گفتگو کے فرماتے ہیں. ارے پاکستان ہے تو خان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو آپ ہیں، پاکستان ہے تو آپ سب ہیں. سنی اتحاد کے دوستوں کے متعلق بھی نہیں کہا کہ وہ ہمارے دشمن. جا کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ ریوائز کریں، جو آپ نے کیمپینز چلائی ہیں، جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے چلایا ہے یا خان والا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی فوج نے الٹا دیا تھا سپہ سالار کو. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ اس کو کیا کہیں گے آپ جب کوئی بندہ یہ انسائٹ کرے کہ فوج کو الٹا دینا چاہیے؟ اس کو کیا کہتے ہیں اپنے چیف کو؟ اور جب یہ ہونا شروع ہو جائے گا اس ملک میں تو آپ میاں نواز شریف صاحب جب اترے جلا وطنی کے بعد، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہے درد، ماں کا درد، باپ کا درد، بیگم کا درد، بیٹی کو میری نظروں کے سامنے گھسیٹے جانے کا درد. اس سب کے باوجود میں اس کو سائڈ پہ رکھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم ہیل کریں، ہم ملک کو لے کر آگے بڑھیں. میاں شہباز شریف صاحب نے اوپننگ سپیچ کی تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نہ صرف معیشت کا میثاق کریں، آپ مفاہمت کا میثاق کریں. ہم نے تو آپ کو دعوت دی کہ آپ حکومت آپ بنا لیں. اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آئیں آپ حکومت. آپ کو شک ہے نا، آپ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ، ہمارا مینڈیٹ. آپ اس مینڈیٹ کا جو آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، آپ حکومت بنائیں اور خود انویسٹیگیٹ کریں. کیونکہ ہمارے لوگ بھی رو رہے ہیں، مولانا بھی رو رہے ہیں، نیشنلسٹ بھی رو رہے ہیں. تو آپ کو ہم پہ شک ہے، تو آپ آئیں نا حکومت بنائیں. تو بنا لینا بھائی حکومت. جب لوگوں سے ووٹ لینے جاتے تو کس لیے لینے جاتے؟ خدمت کرنے کے لیے لینے جاتے ہیں نا، یا صرف اپوزیشن میں دھمال ڈالنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آئیں آپ حکومت بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ خود انویسٹیگیٹ کر لیں. تو نہیں کی. انہوں نے جب مریم نواز صاحبہ نے جب اوتھ اٹھایا، پہلی تقریر کی، تو کہا کہ میں ہاؤس کے اس سائڈ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں اور ہاؤس کے اس سائڈ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں. مگر دوسری طرف سے جواب کیا ہے؟ جس چیز کو ہم سیاسی استحکام کہتے ہیں، اس کے لیے سیاست ہے نا. سیاست کے لیے تو ڈائلاگ ہے. آپ بات کریں گے تو مسئلوں کا حل غریب آدمی کی زندگی کا نکلے گا. تو ہم کہتے ہیں بات کرے، وہ کہتے ہیں آپ سے نہیں کریں گے. تو ہم کہتے ہیں کن سے کریں گے، تو کہتے ہیں ان سے کریں گے. ہم کہتے ہیں وہ کون ہے، کہتے ہیں قبر تک جن کا پیچھا کریں گے. یار کیا بات کر رہے ہو؟ قبر تک ان کا پیچھا کرنا ہے یا ان سے بات کرنی ہے؟ یا ہم سے بات کرنی ہے یا کس سے بات کرنی؟ دیوار سے بات کرنی ہے. ہم نے تو کبھی آپ کی یہ نہیں کہا کہ اس کے پنکھے اتار دو، اس کا کولر بند کر دو، اس کو اس باتھ روموں کے اندر کیمرے لگا دو. کبھی نہیں کہا. آپ نے کہا 7 کا کمرہ بھی مجھے دے دو، میں نے جمنیزیم بنانا ہے. ہم نے کہا کمرہ توڑو، جمنیزیم وزیر اعظم پرانے ہیں بنانے دو. 60 لاکھ روپے آپ کے خرچہ آ رہا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے دیسی مرغی چاہیے، ولایتی مرغی نہیں چاہیے. 6 مہینے کا کھانے کا خرچہ 60 لاکھ روپے. ہم نے کہا بالکل ہے، وزیر اعظم رہے ہیں آپ، جمنیزیم بھی بنانے دیں ان کو، جو یہ کھانا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی ان کو فراہم کریں. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو سمجھ ہے؟ آپ جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے یہ کن سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس نے سازش کی. پھر وہاں پہ جا کے ہائر کر لیتے ہیں لابسٹ. کبھی ڈونلڈ لو کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اس کے خلاف گفتگو کے فرماتے ہیں. آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں میں قبر تک جاؤں گا. ابھی یہ جو کیمپین چلائی ہے، یہ کیا کیمپین ہے بھائی؟ اس سے پہلے کس نے کہا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں؟ یہ کیا کیمپین ہے؟ ارے پاکستان ہے تو خان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو آپ ہیں، پاکستان ہے تو آپ سب ہیں. یہ کیا کیمپین ہوئی؟ آپ کہیں کہ ہم آپ کی سیاست سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کہیں کہ جو لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر بلا وجہ مقدمات بنے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، آپ بالکل آواز بلند کریں. مگر پاکستان نہیں. میرے ساتھ ٹیلی ویژن پروگرام پہ آپ کے لیڈران کہتے ہیں، کبھی مفتی بانی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی پاکستان کے 2 لخت ہونے کا ذکر کرتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو بھائی سیاست ہم کس کے ساتھ کریں؟ ایک پارٹی کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ تو سیاست کر رہے ہیں، ہر ادارے کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر سیاسی جماعت کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور ابھی میاں نواز شریف صاحب کے پارٹی کا صدر الیکٹ ہونے سے ایک اسٹیٹسمین شپ آپ کے سامنے آئے گی اور پارٹی سے بات کریں گے. یہ سارے ہمارے دوست ہیں. ہم نے تو کبھی سنی اتحاد کے دوستوں کے متعلق بھی نہیں کہا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. آئیں بات کریں, سیاسی بات کریں, سیاسی مقدمہ سامنے رکھیں. مگر جب مقصد آپ کا سیاست نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ اور یہ آئی ایم سوری آپ کے سوال کا لمبا میں نے جواب دیا, مگر یہ تو کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتی. جب ایک پارٹی کہے کہ میں نے سیاست کرنی ہی نہیں اور آپ پوچھے پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو خاموش ہو جائیں اور گھورنا شروع کر دیں, تو پھر آپ بتائیے کیا کیا جائے. میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھوں گا. ایک تو جی رؤوف حسن صاحب کے متعلق تو میں سمجھتا ہوں اس کی بھرپور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, بھرپور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جو بھی وہ اشخاص ہیں جن نے ان پہ حملہ کیا ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے کہ آپ ٹی وی کے پروگرام کرنے جائیں اور آگے سے کوئی نکل کے آپ پہ حملہ آور ہو جائے. یہ کیا, تو پھر آپ وہ نہیں محفوظ تو میں بھی نہیں محفوظ. تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے, بالکل مناسب بات نہیں. آپ نے غداری والی بات کی. بھائی میرے, آپ نے تو بازگشت سنی ہے نا. آپ کو وہ دن یاد ہے جس دن ہم پہ آرٹیکل 5 لگا دیا گیا تھا, جس دن ہم ووٹ کرنے گئے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے؟ تو غداری یعنی اس وقت کے وزیر جو تھے قانون کے, انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی کہ یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یہ غدار ہیں, ان کے اوپر آرٹیکل 5 لگایا جائے. آرٹیکل 5 کے تحت ان کو ووٹ کرنے کا حق نہیں ہے, آج کے بعد یہ ووٹ نہیں کر پائیں گے. یہ اس سے پہلے پوری تاریخ میں صرف ہٹلر نے کیا, صرف ہٹلر نے کیا. آپ تاریخ پڑھ لیں کہ اس نے اپوزیشن سے ووٹ کرنے کا حق چھین لیا. اس نے کہا یہ غدار ہیں, ان کو ووٹ کرنے کا حق نہیں. تو ہماری تو بازگشت کے اوپر آپ سوال پوچھ رہے ہیں, ادھر تو وہ پاس ہو گئی تھی, ہمیں غدار قرار دے دیا گیا تھا. ڈپٹی اسپیکر صاحب نے غدار پوری اپوزیشن کو قرار دے کر ان سے ووٹ کرنے کا حق چھین لیا تھا. بازگشت نہیں تھی, ہو گیا تھا یہ. تو جو قانون ہے, جو آئین ہے, اس کے مطابق سب انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے. کوئی ہم غدار ودار کسی کو نہیں کہتے. لیکن خدارہ جا کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ ریوائز کریں, جو آپ نے کیمپینز چلائی ہیں, جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے چلایا ہے یحییٰ خان والا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی فوج نے الٹا دیا تھا سپہ سالار کو. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جب کوئی بندہ یہ انسائٹ کرے کہ فوج کو الٹا دینا چاہیے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے چیف کو. اور جب یہ ہونا شروع ہو جائے گا اس ملک میں تو آپ کے سرحدوں کا اور آپ کے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ روز کوئی نہ کوئی کسی کو الٹائے گا. تو جو بھی ہیں, مقدمات کی بات تو بعد میں ہوگی, مگر یہ پاکستان نہیں, یہ مکتی باہنی, یہ پاکستان کا 2 لخت ہونا, پاکستان کی فوج کو انسائٹ کرنا کہ وہ بغاوت کرے اور الٹائے, یہ کیا ہے؟ تو چلیں بغاوت کو چھوڑیں, مگر تھوڑا تناؤ میں تو کمی کریں. کوئی زبان, کوئی گفتار, کوئی ٹویٹ, کم از کم ٹی وی پہ آ کے کہہ دیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. میرے ساتھ بیٹھ کے ایک لیڈر نے یہ کہا کہ انہوں نے تو صرف یہ پوچھا کہ ہو سکتا ہے یہ ٹویٹ آپ کی نہ ہو, تو انہوں نے مکتی بانی, 2 لخت, مشرقی پاکستان, مجیب الرحمان, پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کر لیں یا عوام کر لیں.